بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے اہم نیوز۔ ماضی کو چھوڑ کر آگے بڑھنا ہوگا، قمر زمان قاہرہ۔ وفاقی وزیر قمر زمان قاہرہ نے کہا کہ ماضی کو چھوڑ کر آگے بڑھنا ہوگا، سیاستدانوں کی لڑائیوں میں ملک کا نقصان ہوتا ہے۔ آل پارٹیز استحکامی معیشت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں میں اتنی ہی خرابیاں ہیں جتنی اور شعبوں میں ہیں۔ رہنما JUI مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ ملکی معیشت کو ریورس گیئر لگا ہوا ہے، اس کی سمت کو درست کرنا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک میں معاشی اور خارجہ پالیسی سمیت کئی چیزیں آزاد نہیں ہیں۔ مفتاح اسماعیل کا پارٹی کی نجی میٹنگ سے بات کرنے پر انکار۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے پارٹی کی نجی میٹنگ پر بات کرنے سے انکار کر دیا اور فکس ٹیکس لگانے کی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خان زادہ کے ساتھ میں مفتاح اسماعیل نے کہا کہ 1 اگست کو پیٹرول پر لیوی لگائی تھی، کل پیٹرولیم مصنوعات پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ مصر میں بیوی کے قاتل جج کو سزائے موت سنا دی گئی۔ مصر میں بیوی کے قتل کے جرم میں جج کو سزائے موت سنا دی گئی۔ قاہرہ سے خیبر ایجنسی کے مطابق جج پر گزشتہ ماہ اس کی بیوی کے قتل کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ خیبر ایجنسی کے مطابق سزائے موت پر عمل درآمد مفتی اعظم مصر کی جانب سے منظوری کے بعد ہوگا۔ سعودی کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف کے ٹیلی فونک رابطے کا تذکرہ۔ جدہ کے قصر الاسلام میں شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت سعودی کابینہ کے اجلاس میں سعودی ولی عہد سے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے ٹیلی فونک رابطے کا تذکرہ کیا گیا۔ مقامی میڈیا کے مطابق سعودی عرب کابینہ نے سعودی ویژن 2030 کے اہداف حاصل کرنے میں مختلف اداروں کی تعریف کی۔ سعودی کابینہ کے اجلاس میں خطے کے حالات، امن، تحفظ اور مسائل کے حل کی بین الاقوامی کوششوں کا جائزہ بھی لیا گیا۔ کراچی انڈیپینڈنٹ بیڈمنٹن چیمپئن شپ DSP چودھری سہیل فیض نے جیت لی۔ DSP سہراب گوٹ چودھری سہیل فیض نے انڈیپینڈنٹ بیڈمنٹن چیمپئن شپ جیت لی۔ گلشن اقبال کے فزیکل کالج میں منعقدہ چیمپئن شپ میں 14 ٹیموں نے حصہ لیا۔ گولڈن جوبلی بیڈمنٹن چیمپئن شپ 4 روز جاری رہی، فائنل منگل کی رات کو کھیلا گیا۔ DSP سہیل فیض بیڈمنٹن چیمپئن قرار پائے اور انہیں 15,000 روپے کی انعامی رقم بھی دے دی گئی۔ عام انتخابات میں نواز شریف پارٹی کی انتخابی مہم کی قیادت کریں گے، رانا ثناءاللہ۔ وفاقی وزیر داخلہ نے ان خیالات کا اظہار سعودی عرب میں پاکستانیوں کی تقریب سے خطاب کے دوران کیا۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ سعودی عرب نے مشکل ترین حالات میں پاکستانیوں کی فراخ دلانہ مدد کی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ مسلم لیگ نون سمندر پار پاکستانیوں کی بہتری کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے شرکاء تقریب کی ملک کو درپیش سیاسی اور معاشی چیلنجز سے آگاہ کیا اور کہا کہ ہماری اتحادی حکومت نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ موجودہ حکومت جلد پاکستان کو معاشی بحران سے نکال لے گی۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ ہم نے اپنی سیاست داؤ پر لگا کر ملکی مفاد کے لیے سخت ترین اقدامات کیے۔ مشکل وقت گزر چکا، پاکستان اب معاشی اور سیاسی استحکام کی طرف گامزن ہے۔ کراچی مختلف علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ کرنگی کازوے پر ٹریفک کی روانگی 5ویں روز بھی تعطل کا شکار۔ اولڈ سٹی ایریا کی مختلف سڑکوں اور گلیوں میں بارشوں کا پانی اور کیچڑ موجود ہے۔ سول ہسپتال بزنس وارڈ کے قریب سے بارش کا پانی مکمل صاف نہ کیا جا سکا۔ سول ہسپتال آنے والے راستوں پر بھی پانی موجود ہے۔ MA چنار روڈ پر KMC آفس کے سامنے اور لائٹ ہاؤس کے قریب بھی بارش کا پانی